حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لائے، بخاری کے الفاظ جو حضرت عبداللہ مسعود کے ہیں، فرماتے ہیں کہ قال ما زلنا اعزا منذ اسلم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، فرمایا جس دن سے عمر اسلام لائے ہیں تو بس عزت ہی کا غلبہ رہا ہے، اسلام پھر نیچے نہیں ہوا۔ اور علماء نے یہ لکھا کہ جناب سورہ انفال کی آیت کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ رب العالمین کے دین کی خدمت کے اعتبار سے یہ جذبہ جاگزی ہے، اور احساس ذمہ داری کے اعتبار سے کہ یا اللہ کس طرح کام آگے بڑھے۔ کافر بڑے مضبوط ہیں، بڑے پختہ ہیں، بڑی طاقت رکھتے ہیں، بڑے وسائل ہیں، کیا کیا جائے؟ تو حضرت فاروق اعظم کے ایمان لانے سے پہلے یہ آیت نازل ہو گئی۔ حضرت عمر آ رہے ہیں اور جیسی وہ اسلام لے آئے، آیت کا پورا حصہ اتر گیا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے محبوب، اے محبوب گھبرانا نہیں، یا ایھا النبی، اے میرے محبوب، حسبک اللہ، اللہ تیرے لیے کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، اور دیکھ عمر تیرے ساتھ آ گیا، یہ تیرے لیے کافی ہے۔ تو یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اور علماء نے لکھا یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزول کے اسباب تھے جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی محترم تیرے لیے اللہ کافی، سبحان اللہ، تیرے لیے اللہ کافی، ومن اتبعک من المؤمنین، اور جتنے تیرے غلام ہیں وہ پکے ہیں، وہ تیرے مشن کے لیے کافی ہے۔ اب پتا چلا اللہ تو کافی ہے، لیکن یہ کفایت ظاہر کیسے ہوگی؟ فاروق اعظم کے ذریعے، صدیق اکبر ذریعے، عثمان غنی کے ذریعے۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں کیا بیماری ہو جاتی ہے، میرے لیے اللہ کافی۔ میں نے کہا کون مسلمان اس کا انکار کرتا ہے؟ بالکل اللہ کافی ہے، وہ کہتے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا یہ قرآن کا انکار ہے، اس معنی میں کہ جو توحید کی بحث آپ نے سنی کہ ذاتی طور پر کفایت اللہ کی ہے، لیکن وہ ظاہر کیسے ہوگی؟ اور اگر آپ کوئی عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں اور عقیدہ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس مضمون کی جتنی آیتیں سب کو سامنے رکھیں گے نا۔ ایک آیت میں پڑھ لی آپ نے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ، کہ محبوب اگر یہ منافق پیچھے چلے جائیں فقل، تو کہے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ تو کہا دیکھو اللہ کافی ہے۔ میں نے کہا اب یہ مضمون کی آیت ہے جہاں جہاں پر آئے گی سب کو سامنے رکھنا پڑے گا۔ یہاں پر تو یہ کہا جا رہا ہے کہ محبوب فقل حسبی اللہ، محبوب کہو میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہاں مصطفیٰ سے دوسرے انداز میں خطاب ہو رہا ہے کہ حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اللہ تیرے لیے کافی اور سارے مسلمان تیرے لیے کافی۔ اب آپ دونوں آیتوں کو ملا کر دیکھیں کس طرح شرک کہا جا سکتا ہے، کس طرح اس بات کو شرک کہہ دیا جا سکتا ہے جب حضور کے لیے، جب حضور کی ذات اور مشن کے لیے سارے مومنین کافی ہے تو مسلمانوں کے لیے مصطفیٰ کافی نہیں؟ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا جہاں یہ کہا گیا ہے کہ قل حسبی اللہ، محبوب کو اللہ کافی ہے، وہ ذاتی طور پر، وہ ذاتی طور پر ہے۔ ورنہ حضرت عمر کی تائید کیوں حاصل کی گئی؟ عمر امت کے مددگار ہیں۔ حضور نے فرمایا اعز الاسلام بعمر بن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے، اسلام کی مدد کر عمر کے ذریعے۔ تو کیا اللہ کافی نہیں تھا؟ اللہ ہی مدد کرے گا لیکن واسطہ عمر بنیں گے۔ تو واسطوں کا انکار کیسے کیا جا سکتا؟ میں حیران ہوں۔ یہ حدیثیں وہ بھی پڑھتے ہیں کہ حضور نے دعا کی کہ یا اللہ مدد فرما اسلام کی عمر کے ذریعے۔ میں نے کہا تم تو کہتے تھے اللہ کسی کو کوئی مدد ہی نہیں کرتا، لیکن عمر کا مدد کرنا یہ اللہ کی مدد کے خلاف نہیں، ورنہ تو شرک ہو جائے گا۔ حضرت عمر کا مدد کرنا اللہ ہی کی مدد ہے کہ مدد خدا نے کی پہنچائی عمر کے ذریعے۔ جیسے سورہ تحریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ محبوب گھبرانا نہیں، چاہے گھریلو مسائل ہو یا باہر کے مسائل ہو، فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، اللہ ہی تیرا، وہی رب تیرا مددگار ہے۔ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ، کہ بے شک وہی رب تیرا مددگار ہے۔ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ابو بکر عمر تیرے مددگار ہے۔ اٹھا کر دیکھیں قرآن نے یہاں پر مولا جو کہا ہے اللہ کو بھی کہا، اور صالح المومنین سے مراد شیخین کو لیا ہے۔ فرمایا ابو بکر تیرے مددگار ہیں محبوب، عمر تیرے مددگار ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یا اللہ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، یا اللہ جب تو مولا ہے، تو مددگار ہے، تو پھر عمر کی کیا ضرورت ہے،
پھر ابو بکر کی کیا ضرورت ہے؟ تو جواب یہی آتا ہے کہ مددگار میں ہی ہوں، لیکن وہ مدد میرے مصطفیٰ کو پہنچ رہی ہے ابو بکر کے ذریعے، وہ پہنچ رہی ہے عمر کے ذریعے۔ تو اب آپ دیکھیے اس میں کوئی شرک نہیں کہتا، تو یا رسول اللہ مدد کہنا شرک کیوں ہو گیا؟ کیونکہ جس معنی میں حضرت عمر مددگار ہے تو اسی معنی میں مصطفیٰ کریم کے لیے مددگار کا عقیدہ رکھنا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اسی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فرمایا کہ اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ جس سے مدد لی جا رہی ہے انبیاء اور اولیاء سے، عقیدہ یہ ہو کہ یہ مظہر ہیں، ظاہر ان سے ہو رہی ہے، تو یہ مدد ان سے نہیں اللہ ہی سے ہے، اور یہ مدد مانگنا خود انبیاء کا طریقہ۔